السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی مبعوث ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم حد سے زیادہ سرکش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر وارد کیا، جس نے تمام بنی اسرائیل کو مار دیا، عالموں کو بھی مار دیا اور جو کچھ بچے ان کو قید کر لیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، توریت کی تمام تختیوں کو ختم کر دیا، کوئی بھی تختی وجود نہ رہی۔ حضرت عزیر بھی علیہ السلام ان قیدیوں میں موجود تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کی رحمت سے حضرت عزیر علیہ السلام اس قید سے نکل گئے۔ جب وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر یروشلم واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یروشلم تو بالکل ہی برباد ہو چکا تھا۔ وہاں پر تمام لوگوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ وہاں پر کوئی شہر نہیں تھا بلکہ ایک قبرستان کا سا منظر تھا۔ وہاں پر انگور اور کچھ پھلدار درخت تھے۔ آپ نے وہاں سے کچھ پھل توڑے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا جب کہ انسان مر چکا ہوگا اور مٹی میں ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام مر جاتے ہیں اور وہ تقریباً 70 سال مرے رہتے ہیں۔ اتنے عرصے میں ایک اور بادشاہ آ جاتا ہے جو کہ توریت کی اس کو باقاعدہ سے تعلیمات کرتے ہیں، یروشلم کو آباد کرتے ہیں اور تقریباً 30 سال کا عرصہ اور گزر جاتا ہے۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں غائبانہ آواز میں کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ سوئے تھے یعنی مرے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم 100 سال مرے رہے ہو۔ تم اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیوں کا پنجر ہے۔ تم اپنے کھانے کو دیکھو، وہ بالکل تر و تازہ ہے۔ یہی اللہ جس نے تمہیں 100 سال بعد زندگی دی، ایسے ہی وہ قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندہ کرتے ہیں، جسے چاہے مارتے ہیں۔ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ ہم انسانوں کو اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو بتا کر یہ سمجھا دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے سونے اللہ، ہمیں بس اپنا فرما بردار رکھنا، ہمیں مسلمان ہی مارنا، ہمیں اپنی اطاعت میں ہی مارنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو
اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ حشر میں ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اپنے رب کے حضور شرمندہ نہ ہوں کہ جس نے ہمیں ایک خون کے قطرے سے پیدا کیا، ایک گندی بوند سے پیدا کیا، اور پھر اتنا طاقتور بنا دیا، اتنا صحت مند بنا دیا کہ ہم جوان ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لٹا دیا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنی جناب سے ہدایت عطا فرما، آمین۔